آج سے تقریباً 661 برس پہلے گلبرگہ میں بہمنی سلطنت کا آغاز ہوا۔ سن 1347 عیسوی میں عبد المظفر علاء الدین بہمن شاہ یہاں کے بادشاہ اول تخت پر بیٹھے۔ بہمنی سلطنت 143 برسوں تک خوشگوار اور ایک بہترین حکومت کے طور پر قائم رہی، اور پھر یہ 5 مختلف سلطنتوں میں بٹ گئی۔ سن 1490 عیسوی میں نظام شاہی سلطنت احمد نگر میں قائم ہوئی۔ اماد شاہی سلطنت 1490 عیسوی ہی میں برار میں قائم ہوئی۔ قطب شاہی سلطنت گولکنڈے میں سن 1512 عیسوی میں قائم ہوئی۔ برید شاہی سلطنت 1526 عیسوی تا سن 1527 عیسوی کے درمیان بیدر میں ابھری۔ عادل شاہی سلطنت سن 1490 عیسوی میں بیجاپور میں وجود میں آئی۔ ان 5 سلطنتوں میں سب سے زیادہ قابل اور طاقتور حکمران بیجاپور کے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بیجاپور کے بادشاہوں نے سن 1618 عیسوی اور سن 1619 عیسوی کے درمیان بیدر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ بیدر ہمیشہ جنگوں اور سازشوں کا شکار رہا۔ دکن کے مشہور شاعر جناب سلیمان خطیب نے کیا خوب کہا ہے کہ صاحب خرد کا یہ فیض جنون ہے، بیدر چراغ راہ علوم و فنون ہے، گل رنگ ہے گلال ہے کیا سرخ رو ہے یہ، بیدر کی سرزمین میں شہیدوں کا خون ہے۔ بیدر کی مقبولیت کے مختلف اسباب میں سے ایک سبب اس کا جغرافیائی محل وقوع بھی ہے۔ بیدر سطح سمندر سے 2200 فٹ کی بلندی پر واقع ایک مسطح ٹاپو پر واقع ہے۔ اس کے اطراف گہرے نشے پائے جاتے ہیں۔ اس کی اس خصوصیت کے سبب یہ فوجی لحاظ سے ایک محفوظ مقام سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے وہ ہندو بادشاہ ہوں کہ مسلمان شہنشاہ، دونوں نے اپنے اپنے قلعے اس مسطح ٹاپو پر تعمیر کیے۔ انہی قلعے کے اطراف ساری بستی آباد ہے، شہر بیدر آباد ہے۔ بیدر کی تاریخ 2000 سال پرانی ہے۔ اس کا ذکر رامائن اور مہابھارت جیسی مذہبی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ بیدر کی شناخت بہمنی سلطنت میں احمد شاہ ولی بہمنی کے دور میں ہوتی ہے۔ گلبرگہ میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اردو کے اولین نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہی کی رباعی کا ایک بیت سماعت فرمائیے۔ پانی میں نمک ڈال بسا دیکھنا اسے، جب گھل گیا نمک تو نمک بولنا کسے۔ بیدر کی سرزمین، آب و ہوا اور یہاں کا ماحول سلطان احمد شاہ بہمنی کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے گلبرگہ سے اپنا دارالسلطنت بیدر منتقل کیا۔ لیکن یہ بات اس وقت کی ہے جب بہمنی سلطنت تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ آج کے دور میں جب ہم بیدر پہنچ کر اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بیدر ہم سے بچھڑ کر ایک کونے میں اپنے ماضی کی یادیں لیے بیٹھا ہے۔ جب ہم اس شہر کا جائزہ لیتے ہیں تو یہاں کا قلعہ، شیش محل، مساجد، بادشاہوں کی گنبدیں اور محمود گاواں کا مدرسہ دیکھنے کے بعد ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ ہندوستان کے دوسرے تاریخی شہروں کی طرح
بیدر بھی ملک کا ایک انمول خزانہ ہے۔ یہاں کی تاریخ آثار قدیمہ کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ بادشاہوں کے قصے نہ صرف دلچسپ ہیں بلکہ معلوماتی بھی ہیں۔ بہمنی خاندان کے زوال کے بعد علی برید نے، جو تیسرا بریدی بادشاہ تھا، پچھلی عمارات اور گنبدوں کو بالکلیہ ڈھا کر قلعے کی فصیل دوبارہ بنوائی۔ کرنل میڈوز ٹیلر 1840 میں یہ لکھتے ہیں کہ یہاں کی آب و ہوا بڑی خوشگوار ہے، اور بعض مرتبہ اس کو جو ہے خرطبہ، اسپین کے مشہور خرطبہ اور گریناڈا سے ان کی طرز تعمیر کی تجویز دی گئی ہے۔ تو اس کی آرکیٹیکچرلی یعنی طرز تعمیر کی وجہ سے شہر بیدر بہت ہی مقبول رہا۔ بیدر کے قلعے کے اطراف جو فصیل ہے اس میں کہیں 2 تو کہیں 3 خندقیں موجود ہیں۔ ایک کے بعد ایک 2 یا 3 خندقیں شاید ہی ہندوستان کے کسی اور قلعے میں آپ کو ملیں گی۔ خندقوں کو کھودنے سے جو پتھر برآمد ہوئے انہی سے قلعے کے دروازے اور محلات بنائے گئے۔ یہ پتھر لال پتھر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک خاص بات کا جو مشاہدہ ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شاہی محلات بالکل فصیل سے جڑے کھڑے ہیں۔ قلعے میں داخل ہونے کا پہلا دروازہ شرزہ دروازہ کہلاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہلاتا ہے کہ اس کی دونوں جانب ببرنما حیوان شرزہ کی تصویر نقش ہے۔ شرزہ دروازے کی تعمیر عام دروازوں سے الگ ہے۔ جس کے بیرونی حصے پر لاجوردی میناکاری اور طلائی رنگ آمیزی ہے۔ یہاں سے آگے بڑھنے کے بعد گنبد دروازہ ملتا ہے۔ گنبد دروازہ بیدر کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ گنبد دروازہ ختم ہوتے ہی بائیں جانب رنگین محل آپ کو نظر آئے گا۔ اس رنگین محل کی یہ خصوصیت ہے، یہ بری شاہوں کا بنایا ہوا ہے، اور اس میں لکڑی کا کام، چوبی کام دیکھنے کے لائق ہے، جس پر ہندوؤں کی کاریگری اور مسلم طرز کی جو ہے کاریگری ہم کو لکڑی کے کام میں ملے گی۔ اس کا جو ہے بڑا حسین امتزاج کیا گیا ہے، اور اس کے جو ستون ہیں اور یہ سیلنگ ہے، اس میں بڑی عمدہ، آج بھی جو ہے اس کی عمدگی برقرار ہے کام کی۔ اور اس میں دوسری خاص بات یہ ہے رنگین محل کی، وہاں پر ایرانی ٹائلز کا کام بھی نظر آتا ہے، اس کے آثار باقی ہیں۔ وہ اس وقت جو ہے مکمل شیپ میں نہیں ہے، لیکن وہ ٹائلز ہم بخوبی اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں فرسٹ فلور پر۔ اور اس میں جو شینشی ہے، شینشی کے کام میں جس طرح دہلی اور آگرے میں مغلوں نے اپنی عمارات کو منبت کاری یعنی پچکاری میں قیمتی ہیرے جواہرات سے ایک خوبی پیدا کی ہے، اسی طرح سے یہاں پر بری شاہوں نے کم دام میں یعنی سی پی کے کام کو اپنے کالے پتھر کے بیک گراؤنڈ میں بخوبی اس کو جو ہے گل بوٹے بنائے ہیں، اور اس پہ فارسی اشعار جو ہے کندہ کیے ہوئے گئے ہیں۔ اس میں بڑا یہ نایاب کام ہے اور دیکھنے کے لائق ہے۔ اس طرح یہ رنگین محل ان 2-3 خصوصیات سے بڑا مشہور ہیں۔ یہاں ایک دالان اور پیش دالان ہے جو شہ نشین کے نام سے مشہور ہے۔ نہایت بلند ستون پر تعمیر کی گئی چھت لکڑی پر گلکاری کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہے۔ اس کے بیچ کی کمان کی پیشانی پر یہ شعر لکھا ہے: قلعے کے اندر ایک بڑی عالیشان مسجد ہے جس کے 16 ستون ہیں۔
اس مسجد کو 16 کھمب مسجد کہا جاتا ہے۔ کھمبوں کی کمانیں تقریباً 14 میٹر بلند ہیں۔ یہ مسجد سلطان احمد شاہ بہمنی کے عہد میں بنی تھی۔ داستان بیدر محمود گاواں کے مدرسے کے ذکر کے بغیر ادھوری رہ جاتی ہے۔ خواجہ عماد الدین محمود گاواں اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر تھے اور ساتھ ہی بہت بڑے عالم بھی۔ ہندوستان میں اقامتی جامعات کی روایت بہت پرانی ہے۔ مدرسہ محمود گاواں ہندوستان میں آنے والے مسلمانوں کے لیے درس و تعلیم کا اہم اقامتی مرکز بنا۔ مدرسے کے صحن میں جب آپ قدم رکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کسی زبردست عمارت میں نہیں بلکہ کسی زبردست اور معتبر شخصیت کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہاں جو درس دیا جاتا تھا وہ ملازم کی حیثیت سے ایک نصاب ان کے پاس موجود تھا۔ اس نصاب کے تحت کاتب، منشی، فاضل، علم حیات، ریاضیات، اس طرح کے مختلف موضوعات پر درس دیا جاتا تھا اور یہاں کے فارغ التحصیل طلباء بعد میں اسی مملکت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے رہے۔ اس عمارت کی تعمیر 865 ہجری میں شروع ہوئی اور اسے مکمل ہونے میں تقریباً 11 برس بیت گئے۔ یہ عمارت 3 منزلہ ہے۔ اس عمارت کی لمبائی 205 فیٹ ہے اور اس کی چوڑائی 180 فیٹ ہے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایران، ترکی اور دوسرے ممالک سے اساتذہ و طلباء بلائے جاتے تھے۔ محمود گاواں کا بنایا ہوا مدرسہ ایک اقامتی جامعہ تھا جس میں طالب علموں کے علاوہ عالموں اور سائنسدانوں کی رہائش کا انتظام بھی تھا۔ مدرسے کے دوبدو ایک مسجد اور دوسری طرف کتب خانہ قائم کیا گیا تھا۔ مدرسہ محمود گاواں کی لائبریری میں 30,000 سے زیادہ کتابیں موجود تھیں اور قلمی نسخے بھی اپنی اہمیت کے حامل تھے۔ خود محمود گاواں کی ذاتی لائبریری میں 3,000 کتب تھے جو ان کے زیر مطالعہ رہتے تھے۔ اس عظیم الشان عمارت کا باہری حصہ لاجواب خطاطی کا بولتا نمونہ ہے۔ خطاطی اور ٹائل ورک کا مظاہرہ جو اس مدرسے کی زینت ہے، شاید ہی سارے ہندوستان میں آپ کو کہیں اور دیکھنے کو ملے۔ مدرسہ محمود گاواں پورے بر اعظم ایشیا میں مشہور تھا۔ ذرا سوچئے، اس دور میں نہ جانے کتنی سرگرمیاں، چہل پہل اور اساتذہ کی گرجدار آوازیں ان کمروں میں گونجتی رہا کری ہوں گی۔ صد افسوس آج یہاں فقط بولتا ہوا سناٹا ہے۔ بیدر کی ادبی اہمیت اس وقت بہت بڑھ گئی جب جمیل جالبی صاحب نے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو مرتب کر کے شائع کیا، جس کی وجہ سے بیدر ادبی تاریخ میں بیدر کی قدامت اور اولیت تسلیم کر لی گئی۔ بات یہ ہے کہ بیدر کو یہ افتخار حاصل ہے کہ اردو کی پہلی مثنوی بیدر میں لکھی گئی اور اس کے مصنف نظامی فخر الدین نظامی ہے۔ اس مثنوی کی اہمیت محض اس کے اولیت کے سبب نہیں بلکہ اردو کے لسانی تاریخی مطالعے کے سلسلے میں یہ ایک اہم سورس کی طور پر ثابت ہوتی ہے۔ نظامی کے ساتھ ساتھ ایک اور نام
فیروز بدری کا اسی زمانے میں سامنے آتا ہے۔ فیروز بدری کی مثنوی پرتنامہ اپنے اسلوب کی وجہ سے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ کچھ دہاں بدری بھی اگرچہ ان کا تعلق بیدر سے ہے، لیکن یہ ہجرت کر کے بیجاپور چلے گئے۔ ان کے نثری اور شعری رسالے دستیاب ہیں۔ مشتاق بدری ایک اور شاعر ہیں جنہوں نے حضرت خلیل اللہ بت شکن کی شان میں قصیدے لکھے اور کچھ غزلیں بھی ان کی پائی جاتی ہیں۔ ان دکنی شعراء کے علاوہ خود محمود گاواں کی ایک بڑی ادبی اہمیت ہے۔ وہ صرف ایک سیاسی ایڈمنسٹریٹر ہی نہیں، ایک اچھا مصنف بھی گزرا ہے۔ ان کے فارسی خطوط کا مجموعہ ریاض الانشاء دستیاب ہے۔ 1525 میں بریدیوں نے جو ہے اقتدار پر قبضہ کر لیا، بلکہ اس سے پہلے ہی یہ اقتدار منواتے رہے، تو اس طرح یہ بیدر جو ہے بریدیوں کا دارالسلطنت بھی رہا ہے۔ اور اس کی جو تعمیر ہے بریدیوں کی، وہ سب سے اہم تعمیر علی برید کا گنبد ہے جو شہر بیدر میں ہے۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا جو جنوبی دروازہ ہے داخلے کا، وہ بڑا امپریسیو ہے، یعنی اس کو دیکھنے کے لائق ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک عمدہ باغ، اس کے اطراف باغ ہوا کرتا تھا، نہریں تھیں، لیکن آج نہ باغ ہیں نہ نہریں ہیں، بلکہ مقبرہ باقی ہے۔ اور مقبرے کے جو حدود ہیں وہ 57 فٹ اور 57 فٹ اس کا جو ہے ایریا ہے، اور تقریباً یہ 106 فٹ بلند ہے، اور یہ سنگ سیاہ میں بنایا گیا ہے۔ اس کی دوسری سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ چاروں طرف سے کھلا ہوا ہے، یعنی بلند کمانیں بنائی گئی ہیں، اور اندرون مقبرہ یہ روشن ہے اور ہوادار ہے، اور ہندوستان میں یہ اپنی طرز کا واحد مقبرہ ہے۔ جتنے بھی مقبرے بنے ہیں وہ سب بند ہیں، جس میں جو ہے وہ تقدس نظر آتا ہے یا جو ہے کچھ اندھیر نظر آتا ہے۔ مغلوں کے طرز تعمیر میں جو اس نقص کو دور کیا گیا ہے، وہ جالیوں کو بنوا کر، جیسے تاج محل میں اور بی بی کے مقبرے میں ہم دیکھتے ہیں، وہ عمدہ ماربل کی جالیاں ہیں جس سے جو ہے روشنی، ہوا جو ہے داخل ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو علی برید کا مقبرہ ہے یہ بالکل کھلا ہوا ہے۔ ماضی قریب میں اگر نظر ڈالیں تو دو ایسے نام نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنی تخلیقات سے نہ صرف اپنی شناخت بنائی بلکہ بیدر کا نام بھی روشن کیا۔ ان میں سے ایک ہیں حضرت عطا کلیانوی اور دوسرے حضرت رشید احمد رشید۔ رشید صاحب کا ابتدائی کلام شوخی اور رومان کے لیے بڑی شہرت رکھتا ہے، اور لیکن سقوط حیدرآباد کے بعد اور خاص طور سے ریاستوں کی تشکیل جدید کے بعد ان کے فکر اور فن میں تبدیلی آئی۔ رشید صاحب نے صرف اپنے کلام ہی کو خون جگر سے نہیں سینچا، بلکہ بیدر کی نئی نسل کی آبیاری بھی اپنے خون جگر سے کی۔ نتیجتاً فنکاروں کی ایک خاصی تعداد بیدر میں نظر آتی ہے، جن میں سیف الدین سیف، عبدالغفور خاک، محسن کمال، خیسر رحمان، صابر رشیدی، وحید بہار، وحید مراد، امیر الدین امیر، سخاوت حسین سخاوت اور جمیل ہاشمی وغیرہ کے نام بہت زیادہ نمایاں ہیں۔ ان میں سے کچھ حضرات کی کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں اور کچھ حضرات کا کلام رسالوں میں شائع ہوتا رہا ہے۔ ایک مصرع یاد آ رہا ہے، وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا۔ اس کے مصداق بیدر کے کچھ ایسے بھی فنکار ہیں جن کا وطن بیدر ہے، لیکن بیدر سے نکلنے کے بعد نہ صرف انہوں نے اپنا نام روشن کیا بلکہ اپنے مقام کا نام بھی روشن کیا۔ ان میں سلیمان خطیب، رئیس اختر، صلاح الدین نیر وغیرہ کا نام نمایاں ہے۔ جب کبھی جدید افسانے کا ذکر ہوگا تو اکرام باغ کا نام ضرور آئے گا۔ اکرام باغ کا وطن بسوا کلیان ہے۔ انہوں نے جدید ادب میں اور خاص طور سے جدید افسانہ نگاری میں ایک اہم مقام حاصل کیا ہے۔ ان کے افسانے علامتی اور پیچیدگی کی وجہ سے توجہ کھینچتے ہیں۔ ان کے افسانوں کا مجموعہ کوچ شائع ہو چکا ہے۔ بیدر کا یہ قلعہ تقریباً 13 دروازوں کے بیچ محفوظ کر دیا گیا تھا۔ شہر حیدرآباد سے جب ہم بیدر پہنچتے ہیں تو فتح دروازے سے داخل ہونا پڑتا ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد ایک برج نما عمارت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کی بلندی 71 فٹ تھی، لیکن وقت کے ظالم ہاتھ اس عمارت کی بلندی کو گھٹانے میں کامیاب رہے۔ ابتدا میں اسے چوپارہ کہا جاتا تھا، لیکن اب یہ چوبارہ کے نام سے مشہور ہے۔
یہ ہے بیدر کا مشہور گرودوارا، جہاں سکھ مذہب کے لوگوں کی آمد رفت جاری و ساری رہتی ہے۔ بیدر کی درگاہیں بھی ہر مذہب و عقیدے کے ماننے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ حضرت سید نعمت اللہ والکرمانی رحمت اللہ علیہ، حضرت ملتانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ، حضرت ابو الفیض رحمت اللہ علیہ۔ بیدر کا نام بیدری سند سے جو ہے آج بھی جو ہے جڑا ہوا ہے، اور تمام دنیا میں ان اشیاء کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ 1600 عیسوی میں جب بیدر کا قلعہ بن رہا تھا، تب ایران سے ایک کاریگر آیا تھا جس کا نام عبداللہ بن قیصر تھا۔ وہ کاریگر پتھر میں سیپی کا کام اور لوہے میں سونے اور چاندی کا کام کرتا تھا۔ تب بیدر میں زنک میٹل کے گھڑے بنتے تھے۔ یہ لوگوں کو بھی جستجو ہوئی کہ ہم بھی اپنے میٹل میں کچھ الگ نیا کام کرنا، یہ سوچ کے لوگ اس کے گھر کے اطراف پھرتے تھے، اس کی کاریگری کو چرانا چاہتے تھے، لیکن وہ ایک دم ایسا چھپا کے کرتا تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ پھر بھی وہ لوگ اس کے گھر کا جو کچرا، گھوڑ میں جو کچرا ڈالتے ہیں، اس کو کچرے کو دیکھنا شروع کرے۔ وہ کچرے میں کام کرنے کے اوزار کے ٹکڑے ملتے تھے۔ وہ ٹکڑوں کے حساب سے یہاں کے کاریگر، جو شیٹی فیملی کے کاریگر تھے، وہ لوگ اپنے قلم اوزار بنا کے یہ نیا کام شروع کرے جس کا نام بدری ورک رکھے، یعنی زنک میٹل میں سلور کا کام۔ یہ بدری ورک 200 کاریگروں پر مشتمل ہے۔ یہ کام کو بنانے کے لیے اس کے پروسیس تقریباً 8 سے 10 اسٹیجز سے گزرنے کے بعد یہ کام بنتا ہے۔ جست میں تانبا مکس کر کے اس کو ڈھلائی کے لیے تیار کر لیتے ہیں۔ تانبے کی اور جست کا ریشیو 1:16 ہوتا ہے۔ ڈھلائی ہونے کے بعد پھر اس کو فائل سے اس کو گھسنے کے بعد پھر اس کو کاپر سلفیٹ سے ٹیمپریری بلیک کر کے اس کو ڈیزائن، ہمارے چیزل سے ڈیزائن ڈالتے ہیں۔ ڈیزائن ڈالنے کے بعد پھر اسٹیل چیزل سے اس کی کھدائی کرتے ہیں، جیسا ڈیزائن رہا ویسی کھدائی کرتے ہیں۔ کھدائی کرنے کے بعد پھر اسٹیل چیزل سے پیٹ کے پھر اس کے اندر تار، چاندی کا تار اور پترا بٹھانے کے بعد پھر اس کو اسموتھ فائل سے اسموتھ کر لیتے ہیں۔ کرنے کے بعد یہ ایک دم سفید کلر میں ہو جاتا ہے، یعنی جست کا بھی کلر سفید ہوتا ہے اور چاندی کا بھی کلر سفید ہوتا ہے۔ پھر اس کو ریگمال سے رگڑنے کے بعد بفنگ مشین پہ اس کو بفنگ کرنے کے بعد یہ بالکل اسٹیل جیسا سفید ہو جاتا ہے۔ کچھ ڈیزائن نظر آتا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ مگر یہاں کی مٹی، قلعے کی مٹی میں خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ جست کو کالا کر دیتی ہے اور سلور کو ویسے سفید رکھتی ہے وہ۔ تو اس کا ایک سلوشن بناتے ہیں، مٹی کے 6 حصے اور امونیم کلورائڈ کا 1 حصہ۔ اس کا سلوشن بنا کے ایک 10 منٹ تک ابالنے کے بعد یہ آئٹم کو اس میں ڈالنے کے بعد زنک پورشن جتنا بھی ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے، سلور ویسے وائٹ رہ جاتا ہے۔ پھر اس کو چمکانے کے لیے ناریل تیل لگا کے اس کو اچھا صاف کرتے ہیں۔ کرنے کے بعد پھر یہ جو کالا رنگ ہے یہ سال ایسی رہتا ہے، ایک دم پرماننٹ بلیک رہتا ہے۔ ہمارے اس موجودہ دور میں بیدر سے 2 روزنامے اردو میں نکل رہے ہیں، سرخ زمین، عکاس۔ بیدر میں مثالی اردو ادارہ ہے جس میں سارا کام کاج اردو زبان ہی میں ہوتا ہے۔ علامہ اقبال ایجوکیشن سوسائٹی 1992 میں یہاں پر قائم کی گئی، اور اس کا اصل مقصد تھا مسلمانوں میں تعلیمی شعور پیدا کرنا۔ 16 طلباء طالبات کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا ادارہ شروع ہوا تھا۔ الحمدللہ آج 4000 طلباء و طالبات یہاں پر اس انسٹیٹیوشن سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ہمیں احساس تھا کہ طلباء سبجیکٹ کو اپنی مادری زبان میں بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اس لیے الحمدللہ اردو ذریعے تعلیم میں آغاز کیا گیا، اور اس کا معیار اتنا بلند ہوتا گیا کہ اردو ذریعے تعلیم سے SSLC پاس کرنے والے طلباء انگلش میڈیم کے طلباء پر سبقت حاصل کرنا شروع کر دیے، اور تکنیکی تعلیم اور طبی تعلیم میں میرٹ کی بنیاد پر سیٹ لینا شروع کر دیے۔ بھارت
یہ ہے آج کا جدید بیدر، جو اپنے دامن میں پچھلی تاریخ کو بھی سمیٹے ہوئے ہے۔